ایک سوال ہے کہ ابو طالب ہی ام مصطفیٰ وہ شخص ہے جس نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا خطبہ دیا، تو بتاؤ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ تمہارے نزدیک کافر نے پڑھایا، تو پھر یہ نکاح ہوا یا نہ ہوا؟ اعلیٰ درجے کی حماقت اور جہالت اور صفاحت کا اس میں مظاہرہ ہے، جبکہ یہ لوگ جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں اور بڑی شد و مت سے آج کل عدم ایمان کے قائلین کو کافر کہہ رہے ہیں، اور ان کا فتویٰ امام بخاری سے مولا علی مرتضیٰ تک سب کو اپنی زد میں لے رہا ہے، وہ تو ایک الگ اس پر ہماری تردید آ چکی ہے۔ ان لوگوں کی جتنی نفری ہے ہمارے پاک و ہند میں، یہ فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، اور ان عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ نہیں رہی کہ کیا متعاقدین کے درمیان عقد نکاح کرانے والے کا مسلم اور مومن ہونا شرط ہے ہماری فقہ حنفی کے مطابق؟ کیا فتاوی عالمگیری اور دیگر عظیم المرتبت کتب فقہ حنفی متون و شروع اور فتاوی میں یہ بالکل امر واضح نہیں ہے کہ اگر جانبین میں ایجاب و قبول وہ بھی کرا دے جو نہ صرف کافر محض ہو بلکہ مرتد ہو تو بھی عقد نکاح ہو جائے گا، جبکہ وہاں پر جو افراد موجود ہیں اہل ایمان وہ اپنے کانوں سے اس کو سن لیں، یعنی شاہدین کا جو ہے وہ اسلام سے متصف ہونا یہ شرط ہے۔ رہا ان کے درمیان وہ عقد کرانے والا اس کا مسلم ہونا تو جمہور احناف کے نزدیک وہ شرط ہی نہیں۔ ایمان ابو طالب کے قائلین عدم ایمان کے جو قائلین ہیں ان پر آج کل یہ تیر بھی برسا رہے ہیں کہ رسولوں کو حکم ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولان گرامی کی جماعت ستھری چیزیں کھاؤ۔ تو اگر ابو طالب مشرک تھا تو اعلان نبوت سے پہلے اور ابو طالب کی وفات تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر سے کھاتے رہے، بچپنے میں پرورش ابو طالب نے کی، فوجدک عائلا فاغنی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو انہیں غنا بخشا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابو طالب کو کفیل بنایا۔ ابو طالب نے کفالت کی تو وہ مشرک تھا تو مشرک کا کھاتے رہے۔ ان عقل کے اندھوں سے بندہ پوچھے کہ فرعون تو پھر ان کے نزدیک مسلم ہوگا اور بڑا ایماندار ہوگا، وہ نہ صرف مشرک تھا بلکہ اس نے اوروں کو شرک کا ذریعہ پیدا کرنے کے لیے معاذ اللہ دعوی خدائی کیا، اور جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم عرصہ تقریباً 40 برس تک اس کے گھر میں رہے اور پرورش پاتے رہے۔ اور تو نفس طعام کا پاکیزہ ہونا وہ ضروری ہے جو پیغمبر اقدس کے بدن اطہر میں جائے، یعنی یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ اور ان عقلی دلائل کے بل بوتے پر ایمان ابو طالب کا اثبات کیا جاتا ہے، اور جو عدم ایمان کے ثبوت پر جتنے دلائل ہیں قرآن و سنت کے ان کو جھٹلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کھوٹی کہ جب کہا جائے کہ ابو طالب مومن تھا تو پھر غسل و کفن دفن اور جنازہ کا حکم سرکار نے کیوں نہ دیا، یا خود کیوں نہ شرکت کی، یا صحابہ کو ترغیب کیوں نہ دی؟ تو جھٹ سے آگے کہتے ہیں کہ بتاؤ پھر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ وہ تو 35 دن بعد ان کی وفات ہوئی، تم 35 دن پہلے والے کے جنازے کا پوچھتے ہو؟ ان کا کہنا یہ کہ جنازہ اس وقت تھا ہی نہیں، رائج ہی نہیں ہوا۔ اس بات کے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنازہ اسلام میں رائج نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں تمام سیرت نگاروں نے، اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں، شیخ موقع شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اور دیگر ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ ان کا جنازہ جو رائج جنازہ ہے وہ نہیں ہوا، لیکن ان کو
غسل دیا گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمتوں کے سائے میں انہیں لحد میں اتارا، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور داماد اور خلیفہ چہارم حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے فرمایا کہ علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں، اور تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ کلیم کے ساتھ تھی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ وہ تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنی پیاری نسبتیں ہونے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو ان کی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ صرف لحد میں اتار رہے ہیں بلکہ خود پہلے ان کی لحد میں اترے رحمتوں کا سامان بڑھانے کے لیے، اور ابو طالب جو سرکار کے بچپنے میں کفیل بھی رہا، اس کے قبر میں اترنا تو درکنار، قبر بنانے کی ترغیب یا کوئی حضرت مولا علی کے ساتھ اظہار رنج یا غم سرکار سے ثابت نہیں، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے مطابق ابو طالب کی وفات کی مولا علی مرتضیٰ نے آ کر خبر دی تو سرکار نے فرمایا اذهب فوارِ، جاؤ اور گڑھا کھود کے دفن کر دو۔ یہ تو مسلم رشتہ دار پر حق ہوتا ہے، تاکہ میت پڑی پڑی تو ظاہر تعفن پھیلتا ہے تو اس سے بچانا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو خود جو انہوں نے آ کے خبر بھی دی تو ابو داؤد، نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ کہیں تو لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مات امو کا دال، آپ کا گمراہ چچا، اور کہیں ہے مات امو کل کافر، آپ کا کافر چچا فوت ہو گیا۔ لیکن چونکہ ایمان ابو طالب کے بھی بعض ہمارے اکابر قائل رہے تو اس لیے ایمان ابو طالب کے قائلین کو عدم ایمان کے قائلین کافر قرار نہیں دیتے، لیکن جب عدم ایمان کے قائلین کو ایمان ابو طالب کے قائلین نے کافر کی اور بے ایمان کی رٹ لگائی تو پھر یہ مسئلہ یوں علماء کے درمیان زیر بحث آیا اور سوشل میڈیا پہ بھی آیا کہ یعنی اس فتوے کی زد میں تو پھر امام بخاری سے لے کر مولا علی مرتضیٰ کو تم نے اس کی لپیٹ میں لے لیا، تو پھر دین کس کے بعد رکھیں گے اور دین کا اعتماد ہی کیا رہے گا؟ تو یہ مسئلہ یوں ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اس کو سوشل میڈیا پہ پیش کیا گیا اور ہمارے بعض کلپ کاٹ کے صرف یہ بات پیش کی گئی کہ بتاؤ جنازہ کس نے پڑھا۔ ہم نے تو ساتھ کہا کہ لحد کس نے بنائی، مسلمانوں کے طریقے پہ دفنائے کس نے، کوئی دعائیں رحمتوں کی کس نے کی، یا جو حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا برتاؤ ہے، کیا وہ ابو طالب جو کفیل بھی ہے اس کے ساتھ وہ برتاؤ تم ثابت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔